السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 41واں درس جس کا عنوان ہے شراب پینا، سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین کا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد ہے، 90 میں، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور خوراک تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ محترم سامعین، شراب سے الگ رہنے کا حکم یہ شراب کے حرام ہونے کی سب سے قوی دلیل ہے۔ مزید برآں یہ کہ شراب کا حکم کافروں کے جھوٹے معبود بتوں اور مجسموں کے ساتھ بیان کر کے اس کی قباحت کو مزید واضح کر دیا گیا ہے۔ لہذا اب ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہ جاتی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب حرام ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ شراب سے بچو۔ شراب کی عدم حرمت کو ثابت کرنے کے لیے ان کا یہ قول کوئی معنی نہیں رکھتا۔ شراب پینے والوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید سنائی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل اہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینة الخبال قالوا یا رسول اللہ وما طینة الخبال قال ارق اہل النار او عصارۃ اہل النار۔ صحیح مسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ عہد لے رکھا ہے کہ جس نے کوئی نشہ آور چیز نوش کی، اسے طینۃ الخبال پلائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طینۃ الخبال سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرح فرمایا، طینۃ الخبال سے مراد جہنمیوں کا پسینہ یا ان کے جسم سے خارج ہونے والا فاسد مواد، خون پیپ وغیرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ مستعان۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات مدمن خمر لقی اللہ وهو كعابد وثن۔ طبرانی کی روایت ہے، امام طبرانی نے ذکر کیا، اور صحیح الجامع الصغیر میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلسل شراب پینے والا، شراب کا عادی مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا جیسے وہ بتوں کا پجاری ہے، بتوں کو ماننے والا ہے۔ یعنی شراب کا عادی اور بتوں کا پجاری گناہ میں ایک برابر ہیں۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، موجودہ دور میں شراب اور نشہ آور چیزوں کی بے شمار نئی اقسام ایجاد ہو گئی ہیں، جنہیں متعدد عربی اور عجمی ناموں سے پکارا جانے لگا ہے۔ مثلا بیرا یعنی بیر، جیا یعنی ہیر الکحل، جیسا کہ اور ایک عراق اور واٹکا، شیمپین، اور پتہ نہیں عجیب نام رکھ کر ان نئی قسم کی ایجاد کی گئی ہے۔ اور اس امت میں لوگوں کی وہ قسم ظاہر ہو چکی ہے جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ وَيُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح الجامع الصغیر میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اسے ضرور پئیں گے۔ جس طرح بعض لوگ حقائق پر پردہ ڈالتے اور دھوکہ بازی سے کام لیتے ہوئے شراب کو روح افزا کہتے ہیں، فرمان الہی ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا ترجمہ ہے
کہ وہ بذام خود اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ محترم سامعین، شریعت نے ایک عظیم ترین قطعی فیصلہ کن قاعدہ مقرر کر دیا ہے جن سے دین کے ساتھ کھیل تماشا کرنے والوں کا راستہ بند کر دیا ہے، اور وہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر نشہ آور چیز شراب کے حکم میں ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ چنانچہ ہر وہ چیز جو عقل میں خرابی یا نشہ پیدا کرے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت حرام ہے۔ اس معنی میں وہ حدیث ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کا سبب بنے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ یہاں دیکھیں کتنا بڑا اہم قاعدہ بتا دیا گیا ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، یعنی جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کا سبب بنے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، سنن ابی داؤد میں، اور اسی طریقے سے صحیح سنن ابی داؤد میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ چنانچہ ہر وہ چیز جو عقل میں خرابی یا نشہ پیدا کرے، تھوڑی ہو یا زیادہ، ہر صورت حرام ہے۔ نام چاہے کتنے ہی متعدد اور مختلف ہوں، لیکن در حقیقت ایک ہی چیز ہے، اس کا حکم بھی معروف ہے۔ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور آخر میں شراب پینے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید درج کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع صغیر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من شرب الخمر وسکر لم تقبل له صلاة 40 صباحا وإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن مات دخل النار وإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة۔ قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے محترم سامعین، جس نے شراب پی اور نشہ کیا، اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے، اور اگر اس نے دوبارہ شراب پی اور نشہ کیا، اس کی 40 روز کی نماز قبول نہیں۔ اگر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائیں گے۔ اگر اس نے تیسری مرتبہ پھر شراب پی اور نشہ کیا تو اس کی 40 روزہ نماز قبول نہیں۔ اگر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، اگر وہ توبہ سچی توبہ اگر ہو تو۔ اور اگر اس نے چوتھی مرتبہ شراب پی تو اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ برحق وعدہ ہے کہ اسے ردغۃ الخبال سے پلائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ ردغۃ الخبال کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جہنمیوں کے جسم سے خارج ہونے والا گندا مواد، یعنی پسینہ، خون، پیپ وغیرہ ہے۔ صلی اللہ لنا ولکم السلام العافیہ۔ محترم سامعین، اگر کبھی کبھار ہلکا نشہ کرنے والوں کی یہ سزا بیان کی گئی ہے تو ثقیل نشہ کے عادی بھنگ، چرس، افیون، ہیروئن، کوکین، نشہ آور انجیکشن وغیرہ جو لیتے ہیں، یا اس سے بھی سخت نشہ آور ادویات مسلسل استعمال کرنے والوں کا کیسا بدترین انجام ہوگا۔
اور اللہ تعالیٰ انہیں کس قدر شدید ترین سزاؤں سے نوازیں گے، ہر عقل مند آدمی بخوبی یہ بات سوچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر حرام کردہ چیز سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔